جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحفر الباطن أمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معزز ناظرین کرام، دینی و ملی بھائیوں، جیسا کہ ہم لوگ رمضان المبارک کے مبارک ایام سے گزر رہے ہیں، رمضان المبارک نیکیوں اور خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کیے ہوئے نیک اعمال کا اجر و ثواب بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ نیکیوں کا موسم ہے۔ اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ خیر اور نیکیوں کے کاموں کو انجام دینا چاہیے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک سنہری موقع عنایت کیا ہے کہ ہم قیام اللیل، صدقات و خیرات، یتیموں اور مسکینوں کی خبرگیری کر کے اس مہینے کے روزوں کو اچھی طرح سے رکھ کر ہم اللہ رب العالمین سے اپنی مغفرت اور بخشش کروا لیں۔ انہی خیر کے کاموں میں سے ایک کام روزہ داروں کو افطار کروانا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ عمومی طور پر قرآن و حدیث کے اندر لوگوں کو کھانا کھلانا یہ ایک نیکی اور خیر کا کام ہے، اور اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ افطار صائم کے تعلق سے، روزہ داروں کو افطار کروانے کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی حدیث ہمارے سامنے موجود ہے۔ روزہ دار چاہے وہ غریب و مسکین، فقراء ہوں یا اغنیاء ہوں، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار ہوں، کسی بھی مسلمان روزہ دار کو آپ افطار کروائیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو اجر سے نوازے گا۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے آپس میں محبت، الفت اور بھائی چارگی بڑھتی ہے، اور ایک دوسرے سے لوگ کیا ہے قریب ہوتے ہیں۔ جب ہم سلف صالحین کی سیرتوں کو پڑھتے ہیں تو وہ لوگ روزہ داروں کو افطار کروانے پر بہت زیادہ حریص تھے اور بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا کرتے تھے۔ جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ائمہ سے امام احمد بن حنبل اور دیگر لوگوں کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ تفطیر صائم یعنی روزہ داروں کو افطار کروانے پر بہت زیادہ حریص تھے۔ اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اور دیگر علماء نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے، جس کے راوی ہیں زید بن خالد الجہنی۔ یہ مشہور و معروف حدیث ہے جس کو آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من فطر صائما كان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا، کہ جو آدمی روزہ دار کو افطار کرواتا ہے تو اس کو روزہ رکھنے والے کہ جتنا وہ اس کو اجر ملے گا اتنا ہی روزہ دار کو افطار کروانے والے کو بھی اجر ملے گا، اور روزہ دار کے ثواب میں کوئی بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ! اللہ رب العالمین افطار کروانے والے کو اتنا ہی اجر دے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ کسی نے
کسی روزے دار کو افطار کروا دیا تو اس کے اجر میں کوئی کمی آئے گی؟ ہرگز نہیں۔ اللہ رب العالمین کا خزانہ بہت بڑا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنی خزانے میں سے جس کو جتنا چاہے نواز دے، اور اس کے خزانے میں کوئی بھی کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیو عزیزو، یہ کتنا بڑا اجر ہے کہ آپ تھوڑا سا پیسہ اور تھوڑی سی محنت آپ لگا دیں اور کسی روزے دار کو آپ جو ہے افطار کروا دیں، تو آپ کو روزہ رکھنے والے کتنا اجر مل جاتا ہے، اور کتنا بڑا اجر ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس نیکی اور اس خیر اور بھلائی کے کاموں سے ہم لوگ جو ہے غافل ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے ذہن میں کبھی یہ بات ہی نہیں آتی اور کبھی کسی روزے دار کو افطار نہیں کرواتے۔ اور میں نے شروع میں یہ بات کہی ہے، یہ حدیث عام ہے، چاہے وہ فقیر ہو، مسکین ہو، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے اپنے رشتہ دار ہو، چاہے غیر رشتہ دار ہو، کسی کو بھی آپ افطار کروائیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ اس اجر کو حاصل کر لیں گے۔ انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں روزہ داروں کو افطار کروانے اور نیکی اور خیر کے کاموں کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔